میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے کوئی بندہ قتل کر دیا، پولیس والے کے اختیارات ہی مل جاتے ہیں اسے۔ وہ اتنی حسین عورت تھی، اس نے کہا مسئلہ ہی کچھ نہیں، بس مجھے آپ جاننے دیں، اس سے ملاقات کرا دیں۔ اس نے کہا کہ اس کا 46 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، بری موت سے کون سی چیز بچاتی ہے۔ کسی نے مجھے دعوت نہیں دی، کسی تبلیغ والے نے مجھے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگر مر بھی گئے تو ہم نے کون سا اللہ کے سامنے جانا ہے؟ ہم مر گئے تو ہم امریکہ چلے جائیں گے بس۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میری مدد کر دیں، مگر بتائیں نا کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ ٹھیک ہے، قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور برخورداروں اور معزز مستورات، ہم لوگ دنیا میں بڑے تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، یہاں لمبا نہیں رہنا، بڑا مختصر سا یہ قیام ہے۔ یہ مختصر قیام کیسے ہے؟ جو دنیا سے چلا گیا نا، اس سے پوچھے کہ ہاں جی کیسا لگا آپ؟ جو یہ اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے دھوکہ بنایا ہے، کیونکہ دھوکہ اگر نہ ہوتا تو پھر انسان ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ دھوکہ کیا ہے کہ جو آدمی دنیا میں آتا ہے، یہاں رہتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے زبان سے کہ جی بس جانے والے ہیں، مر جانا ہے، چلے جانا ہے، کون سا رہنا ہے، کون سے رہے، ہم بھی جانے والے ہیں، لیکن اندر دور اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی نہیں، چلے گئے جنہوں نے جانا سی، تو ادھر ہی ہے۔ کیونکہ دیکھو میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مر جانا ہے۔ میرا ایک جاننے والا تھا، وہ اس نے کوئی بندہ قتل کر دیا، اس کو 10 سال کی قید ہو گئی۔ جب قید سے واپس آیا تو اس نے مجھے آ کے کہا، اس نے کہا کہ جی میں اندر جب 5 سال میرے گزر گئے نا، تو پھر وہ اندر جیل میں نمبردار ٹائپ بنا دیتے ہیں۔ پھر نمبردار وہ یعنی ایک طرح سے وہ پولیس والے کے اختیارات ہی مل جاتے ہیں اسے۔ تو کہتا میں نمبردار بن گیا تھا، تو میری ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ جن لوگوں کو پھانسی دینی ہوتی تھی، تختہ دار پہ لٹکانا ہوتا تھا، میں صبح ہمیشہ فجر کے بعد، صبح فجر پہ اذان کے بعد پھانسی دی جاتی تھی، تو میں ان کو لے کے آیا کرتا تھا تختہ دار تک۔ تو کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 300 کے قریب لوگوں کو میں تختہ دار تک لے کے گیا، تو ان میں سے مجھے نہیں یاد کہ کوئی 1 آدھ 2 بندے ہوں گے جن کو کوئی ہوش تھا، ورنہ جس کو میں نے جا کے اٹھایا ہے تو اس کو اٹھایا ہی ہے، وہ اٹھا نہیں، اس کو چلایا ہی ہے، وہ چلا نہیں، اس سے بات کیے تو کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی موت کا نشہ جب چڑھتا ہے، جس کو یقین ہو میں نے مر جانا ہے، پھر اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ساتھ وہ انجوائے بھی کر رہا ہے اور نافرمانی کے کام بھی کر رہا ہے۔ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو جب یقین کمزور ہوتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ کوئی گل نہیں، اللہ کیڑا مرنا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کو کسی عورت نے کہا، کسی نے اس وقت کے جو ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو کس طرح، اس کو اگر تم بہکا دو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کچھ نہیں۔ وہ اتنی حسین عورت تھی، اس نے کہا مسئلہ ہی کچھ نہیں، بس مجھے آپ جاننے دیں، اس سے ملاقات کرا دیں۔ تو وہ چلی گئی۔
ملاقات کی اسے، جب حضرت کے پاس گئی تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا بس ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بھی توبہ کر لوں گی، آپ بھی توبہ کر لیں، اللہ جب معاف کر لیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھی توبہ کر لوں گی زندگی سے۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر تو توبہ کے لیے تیار ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک گارنٹی صرف تو مجھے دے دے، بس میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ گارنٹی دو کہ جب ہم وہ غلط کام کر رہے ہوں گے اس کے دوران موت نہیں آئے گی مجھے، یہ گارنٹی دے دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا میں کیسے گارنٹی دے سکتی ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کس وقت ختم ہو جائے، کیا کر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو بچے؟ تو اس نے ان کی اس بات پہ وہیں توبہ کر لی کہ حضرت میں آج سمجھ گئی زندگی بے وسائی ہے میرے دوستو، یہاں کچھ پتہ نہیں، لیکن یقین نہیں اس کا۔ اس کو یقین کیوں نہیں ہے کہ اس کو بار بار سننا پڑتا ہے۔ جس چیز کو آپ بار بار نہیں سنیں گے اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے کسی نے؟ اب دیکھی بھی نہیں۔ جہنم ہے، دیکھی بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، نہ دیکھی ہے نہ سنتے ہیں۔ اللہ ہے، نہ دیکھا ہے نہ سنتے ہیں، کیسے یقین بنے گا؟ اپنے مان سے بتاؤ۔ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ایک چیز نظر بھی نہیں آ رہی، ایک چیز کو پکڑ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، پھر اس کا یقین کیسے آئے گا یار؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے جو آگے لوگوں کو محنت کی تھی، وہ کیا محنت کی تھی کہ ان کو اتنی سنائی اللہ کی بات، اتنی سنائی جہنم دوزخ کی بات، جنت کی بات اتنی سنائی کہ سنتے 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 پھر یقین بن گیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جس کو بار بار سنتا ہے اس کا یقین بن جاتا ہے، نہ سنے تو یقین ختم ہو جائے گا۔ مجھے جانا ہے، میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، یہ بار بار سننا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے، اس کو سننا پڑے گا بار بار، ایسے نہیں بنے گا یقین اس کا خود بخود۔ اگر سنیں گے نہیں تو اللہ کا یقین کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کو ذات تھوڑی نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو سننے سے، اللہ کے بارے میں سوچنے سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھنے سے کہ اللہ نے بنائی ہیں، اس سے اللہ کا یقین بنے گا۔ بولنے سے، سننے سے، سوچنے سے، اس سے یقین بنتا ہے۔ نہ بول رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، یقین کیسے بنے؟ اب یقین کمزور کی نشانی کیا ہے کہ جی اس کا یقین کمزور ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا عمل بتائے گا۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کا عمل اتنا مضبوط ہوگا۔ وہ نافرمانی کا چھوٹا سا کام بھی کرنا اس کے لیے ناممکن ہوگا جس کا یقین بنا ہوا ہے، اور جس کا یقین کمزور ہے اس کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کوئی بات ہی نہیں، کوئی گل نہیں، پھر کیوں ہے، اللہ کا غفور رحیم ہے، چلو۔ یہ کہہ کے نافرمانی کرنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ زیادتی ہے میرے دوستو، یہ زیادتی۔ کوئی کہے جی میرے والد صاحب بڑے شفیق ہیں مجھ پہ، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لہذا اس بنیاد پہ میں ان کی کبھی بات نہیں مانتا۔ یہ کوئی تو کو بنتا ہے؟ کوئی تو کو بنتا ہے؟ بتاؤ۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ بہت کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، لہذا کرو جو کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دنیا میں SOPs بتائے ہیں کہ یہ ہیں، اس طرح رہنا ہے تم نے دنیا میں۔ جو ان SOPs کو سیکھ لے گا، ان کو سمجھ لے گا، وہ دنیا میں مزے کی زندگی گزارے گا، یاد رکھنا۔ اور جو ان SOPs کو نہیں سیکھ رہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے انسان بنایا ہے، وہ اس دنیا میں پرسکون نہیں رہ سکتا، اس کو بے چین نہیں رہے گی۔ SOPs سیکھے،
وہ کل میں اس کی قاسم علی شاہ صاحب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا ایک کتاب کسی نے لکھی ہے سیکرٹ، تو بک ہے نا سیکرٹ، تو نے پڑھی ہیں سیکرٹ، اس بک کا نام ہے سیکرٹ. اس نے کہا کہ اس کا 46 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور آلموسٹ یہ قرآن کے بعد بیسٹ سیلنگ بک بن گئی ہے. اس نے کہا میں نے تو نہیں پڑھی وہ کیا ہے، لیکن اس کا نام سیکرٹ ہے. قاسم علی شاہ صاحب نے کہا اس کا نام سیکرٹ ہے. تو میں اسے سوچنے لگا، میں نے کہا مجھے اصل میں جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں مجھے کسی کی بات اپیل نہیں کرتی، سچی بات بتاؤں آپ. تبلیغ والوں نے ہمیں پڑھنے تو دیا نہیں، جب سے تبلیغ میں انہوں نے پڑھنے کا چھوڑا ہی نہیں کہ پڑھو گا یار لوگ کی جنت جا رہے تو پڑھنا پیا. انہوں نے پڑھنے نہیں دیا، لیکن شوق تھا پڑھنے کا، لیکن پڑھا نہیں. لیکن جو میں نے پڑھا تبلیغ میں لگنے کے بعد وہ قرآن حدیث ہی پڑھا بس، اور کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں ٹائم ہی نہیں، ان سے فرق ہو تو اور کچھ پڑھیں گے. تو میں ان کی قاسم علی شاہ صاحب کی بات سے ہنس رہا تھا. میں نے کہا سیکرٹ تو نبی نے بتائے ہیں، سیکرٹ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. انہوں کیا پتا سیکرٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ سیکرٹ بتائے ہیں جو دنیا کی کوئی طاقت سوچ نہیں سکتی. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں سیکرٹ. اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اپنی مدد کریں، آؤ تمہیں سیکرٹ بتاؤں. کیا سیکرٹ؟ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ کبھی ناراض نہ ہو، اللہ کا غصہ تم پہ ٹھنڈا رہے. دیکھو نا جب باس ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی غصہ نہیں کرے گا. کیا کرو؟ چھپ چھپ کے صدقہ کیا کرو، چھپ چھپ کے صدقہ کیا کرو. اللہ کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ سیکرٹ بتا سکتا ہے کوئی؟ نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں سارے کام کر لے آدمی. اللہ برکت دے دے اس کو. وہ کیا کرے؟ اب یہ سیکرٹ بتایا. اب بتاؤ کوئی جو یہ سیکرٹ اللہ کے نبی نے بتایا کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرے. اور جو آپ نے فرمایا جو تم میں سے یہ چاہے کہ اسے اللہ بری موت نہ آئے، اس کی موت اچھی ہو، اس کی موت لوگوں میں بھی اچھائی کا باعث بنے، اس کے لیے بھی اچھائی کا باعث. بری موت سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ تو حضور نے سیکرٹ بتایا. آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرو، تمہیں اللہ بری موت سے بچائے گا. اب بتاؤ یہ سیکرٹ کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے اچھا بھی سیکرٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر ہم نبی کی زندگی پڑھ لیں، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لیں، ہمارے سامنے دنیا کا ہر رائٹر زیرو ہو جائے گا. کیونکہ نبی کی بات تو آسمانی ہے، جو اللہ نے بتائی ہے وہ بات ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مولانا عمر پالن پوری صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، بڑے عالم تھے. 96 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا بیان، ایک ہی بیان سن کے میری زندگی بدل گئی تھی. ایک بیان سنا تھا میں نے ان کا، کسی نے مجھے دعوت نہیں دی، کسی تبلیغ والے نے مجھے، کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کا میں نے ایک بیان سنا 92 کے اجتماع پہ، بس اس ایک بیان نے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے وہ کرنا ہے. بس یہ تھے مولانا عمر. کیا ہوں گے وہ آدمی؟ کیا ان کی بات میں تاثیر ہوگی؟ کیا اللہ نے ان کو کیا ان کے ایسے اعمال ہوں گے کہ جو ان کی بات سن کے زندگی بدل جاتی تھی. عمل جو ہے نا، عمل کیا چیز ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ یہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا کہ ایس او پیز جو بتا رہا تھا کہ نبی نے یہ ایس او پی بتایا، اب اس میں بتاؤں ابھی واقعہ ہوا ہے ابھی کیونکہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو
یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی سے ناراضگی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، خوشی ہو تو کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، اختلاف کیسے کرنا ہے، کسی سے اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ہم تو لڑ پڑتے ہیں فوراً. یہ کیوں لڑائی ہوتی ہے اتنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، یہ کیا ہوا؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. جتنے ایک فرقے والے ہیں دوسرے فرقے والوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. کمال ہو گئی، کمال ہو گئی. یہ کس وجہ سے ہے کہ میں پتہ نہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ابھی ایک شادی ہوئی تھی وہ ماسٹر ٹائل والوں کی اور جلال سنز والوں کی. اس شادی پہ مولانا طارق جمیل صاحب گئے تھے. انہوں نے جا کے وہاں نکاح پڑھایا تھا اور بیان کیا تھا. اب اس پہ جو ایک کوئی اینکر ہے، اینکر، اس نے شروع کر دیا کہ جی یہ مولانا طارق، بڑی مہنگی شادی ہوئی، 200 کروڑ روپے لگ گیا اس پہ، مولانا طارق جمیل نے 10 لاکھ روپے لیا نکاح پڑھانے کا ہی. اب جو کہ اینکروں کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اینکروں میں سے کچھ اینکر لوگ ایسے ہیں، صحافی کچھ ایسے ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ ہم نے نہ تو ہم نے مرنا ہے، اگر مر بھی گئے تو ہم نے کون سا اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم مر گئے تو ہم امریکہ چلے جائیں گے، بس وہاں جا کر رہنے لگ جائیں گے کہ ہم نے کون سا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو مرضی کہو. ایک اینکر کا اللہ بھلا کرے، وہ کہیں گیا ہے، وہ کہیں گیا، ہٹا ہی نہیں کہ 10 لاکھ روپے لیا، 10 لاکھ روپے لیا، 10 لاکھ روپے، نہ اس کو پتہ ہے. حالانکہ بہتان لگانا، کسی پہ بہتان لگانے کا گناہ پتہ چل جائے تو میرا خیال دنیا میں آدمی کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرے گا. خیر وہ کہتا رہا. اور ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں مولانا سجاد نعمانی صاحب، انہوں نے کہیں وہ پڑھا تو بڑے دکھ سے انہوں نے ایک بیان کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس میں اتنا پیسہ لگا دیا اور مولانا طارق جمیل کو وہاں کیوں شریک ہونا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے اس پہ بات کی. وہ بات مولانا طارق جمیل صاحب تک پہنچی تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مولانا آپ کو تو چاہیے تھا تحقیق کرتے. یہ صحافیوں کی، اینکروں کی بات پہ آپ نے، میڈیا کی بات پہ یقین کر لیا. میڈیا تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے سارا، الا ماشاء اللہ. آپ نے مجھ سے کیوں نہ پوچھا؟ آپ نے جھوٹ پہ کیسے اپنا ساری بات کر دی؟ میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا وہاں جانے کا. وہ تو میرے 28 سال سے دوست ہیں، ان کے گھر جانے. پھر میں بات کرنے گیا تھا، میں نے بات کی وہاں جا کے اپنی، مجھے تو کرنی ہے بات. یہ انہوں نے ایک وضاحتی بیان دی. اب جب وضاحتی بیان آیا تو میں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا دوبارہ ان کا جواب سنا، جس سے میری نظر میں ان کی عزت اگر یہاں تھی نا تو آسمان پہ چلی گئی. انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. مانگی انہوں نے معافی. سمجھایا پوری امت کو کہ کبھی کسی سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو غلطی سے کوئی بات ہوئی تو معافی مانگ لیا کرو. یہ سمجھایا انہوں نے پوری دنیا کو. ہم معافی مانگتے ہیں؟ بتاؤ. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں کوئی غلط بات کر کے اسے معافی مانگ لوں، کس طرح ہو سکتا؟ بس جو ہے وہ صرف ڈائی جاؤ. یہ باتیں میں نے عربوں میں دیکھی ہے. عرب ایسے بڑی قوم نہیں بنے. وہ کوئی بات کر دیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جو میں نے کہی تھی بات وہ غلط ہے، فوراً کہیں گے میں معاف کر دوں، معافی دے دوں. یہ دوبارہ میں نے ہندوستان والوں میں دیکھا. اللہ ان کے درجے بلند کرے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. بڑا دل ٹھنڈا کیا میرا سجاد نعمانی صاحب. وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ ہاں یہ ہوتا ہے خاندان، یہ ہوتا ہے خون. تو میرے لیے سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، بڑی بات نہیں. غلطی ہونا بڑی بات نہیں. ہو جائے تو کیا کرو؟ معافی مانگو. یہی اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ ہمیں ان SOPs پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورت زندگی ہے، بڑی سادہ سی زندگی ہے، یقین کرو. بڑی سادہ سی زندگی ہے، بڑی شاندار زندگی ہے. لیکن اگر کوئی سیکھے ہی نہ، ہم سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کے پاس نہیں ہے، خدا کی قسم. یہ ایسی زبردست زندگی ہے کہ غلطی ہو جائے. اب اچھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو اور سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ غلطیاں تو ہم کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی انسان، جو بھی مسلمان
اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اچھی طرح وضو کیا ہوتا ہے پتہ؟ اچھی طرح وضو کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح وضو، اچھا خوبصورت وضو وہ ہے جس میں کم سے کم پانی استعمال ہو، یہ ہوتا ہے خوبصورت وضو۔ چونکہ ہمیں پتہ کچھ نہیں، ہم نلکا کھول دیتے ہیں اور دڑا دڑ نلکا ایک پوری بالٹی سے ضائع ہو جاتی ہے اور ہم تھوڑا سا وضو کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وضو جو ہے اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو اتنے ہی پانی سے کرو جتنی ضرورت ہے، پانی ضائع نہ کرو۔ ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھنڈ تھی، بوڑھے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی آپ نلکا کھولیں گے نا، ذرا دور سے پانی آتا ہے، گرم پانی پھر گیزر سے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھولوں گا نلکا۔ انہوں نے کہا حضرت پانی ٹھنڈا بہت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات، ٹھنڈے سے کر لوں گا، پانی ضائع نہیں کروں گا۔ جن کو عقل سمجھ ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے، یہ والا تھوڑے پانی سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ یا نماز پڑھے کس طرح؟ اس طرح نماز پڑھے کہ اسے یہ پتہ ہو نماز میں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی اتنا دھیان ہو اسے نماز میں کہ میں کیا پڑھ، اتنا دھیان کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں۔ بس اس دھیان سے جو نماز پڑھ کے سلام پھیر کے، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، اتنی آسان ذات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کہ معافی مانگو، معافی مانگو۔ وہ جو سید الاستغفار ہے نا، جو جس کو کہتے ہیں استغفار کی بھی امیر، استغفار کی بھی سردار ہے، جو استغفار کی سردار ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو یہ استغفار پڑھ لے، صبح کو جو استغفار پڑھ لے، اگر اس دن شام تک یہ مر گیا تو اس سے ایک بھی بات کا سوال نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک اگر مر گیا تو بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ صبح اور شام کا یہ معمول ہے۔ یہ سید، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اب اس کے معنی سنو کیا ہے۔ یہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ والی بات مجھ سے کرو۔ اس پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کس قدر کریم ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے کہو کہ یا اللہ، یا اللہ آپ مجھے پیدا کرنے والے ہیں، آپ میرے بنانے والے ہیں، آپ مالک ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ انت خلقتنی وانا عبدک، آپ بنانے والے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اور یا اللہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا نا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے حکموں پہ چلوں گا، جو میں نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ آپ کے حکموں پہ چلوں گا، تو یا اللہ جتنی میری ہمت، میری توفیق ہے اتنا تو میں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کہو، یہ نہیں کہا کہ سب پورا کرو، نہیں، خود ہی کہا، خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ کہ مجھ سے کہو جتنی یا اللہ میری توفیق ہے اتنا تو میں کر رہا ہوں، جتنی میری ہمت ہے اتنا تو کر رہا ہوں، اتنی کو قبول کر کے مجھے معاف کر دیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ یا اللہ جتنا کر سکتا ہے اتنا قبول کر لے۔ اور اللہ کہتے ہیں جب تم مجھ سے یہ کہو گے تو میں کر لوں گا قبول۔ اور پھر کہتے ہیں مجھے یہ کہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے، کس سے معافی مانگے؟ اور میں کبھی بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں، کبھی اللہ سے دعا مانگوں نا تو اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ یا تو مجھے یہ عطا کر دے،
یا پھر مجھے وہ در بتا دے جس اگر تو نے نہیں دینا تو پھر اس کو بتا دے جس سے جا کے مانگ لوں. کس سے مانگے؟ جب کوئی بندہ یاد رکھو اللہ سے کہتا ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. جب بھی کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک اپنے کسی شاگرد سے کہا، اسے کہا میرے ساتھ پیچھے میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ، اسے پیچھے بٹھا کے لے گئے. تو جا کے آگے دعا مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے. تو اس شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مجھے گھوڑے پہ بٹھایا، اپنے ساتھ لے گئے اور جا کے یوں کہا کہ یا اللہ معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو جب مسکرائے تو آ کے فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل نے بتایا، آ کے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے سے اس طرح معافی مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو پھر میرے ذمے ہے کہ اسے معاف کر دوں. دیکھو میرا بندہ مجھے کہتا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، دیکھو میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے. اللہ فرشتوں پہ خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اچھا مجھے یہ کہہ رہا ہے، چلو میں نے معاف کیا. میرے دوستو یہ اس وقت کا جو عمل ہے نا، اس وقت کا جو عمل ہے، آج کل کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اپنے استغفار کو بھاؤ خدا کے لیے. روزانہ کم از کم 300 دفعہ ہر بندہ جو میری بات سن رہا ہے، یہاں والا بھی اور جو اس پہ میڈیا پہ جو بات سن رہا ہے، میں سب مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے آئے ہوئے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ سے معافی مانگے. کم از کم 300 دفعہ لفظ کہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک. یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یعنی یہ نہیں آتی استغفر اللہ، یہ نہیں آتا رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ سارے کہہ سکتے ہیں نا رب اغفر لی. یہ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا رب اغفر لی کثرت سے پڑھا کر کہ یا اللہ. رب اغفر لی کا کیا مطلب کہ اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. کثرت سے پڑھا کر، کیونکہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے انسان پہ. تو اگر تو کثرت سے اس کو پڑھے گا، اگر وہ وقت آ گیا تو معافی ہو جائے گی. یاد رکھو اللہ کے سوا اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے. جھوٹ ہیں سب SOPs، WHO فلان ٹماک، سب کچھ نہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کو پتہ ہے کچھ نہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز آ گئی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. آج کچھ کل کچھ ایسے کہی جاتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی ہے، سوائے اللہ کے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. خدا کی قسم اس یقین سے اللہ سے کہو کہ یا اللہ معاف کر. جب کہو رب اغفر لی تو اس کو ذہن میں رکھ کے کرو کہ یا اللہ رب اغفر لی، یا اللہ میں پوری دنیا کے انسانوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر. ہمارے ذمے ہے میرے دوستو، مسلمان کے ذمے ہے یہ بات. وہ غیر مسلم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ تو ویکسینیشن ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا فرق کیا ہوا؟ ہم دنیا میں انسانیت کو جہنم سے بچانے آئے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچانے بھی آئے ہیں. جب دنیا میں اللہ کی ناراضگی آئے گی تو کون اللہ کو منائے گا بتاؤ؟ غیر مسلم منا سکتا ہے اللہ کو؟ مسلمان نہیں منانا ہے. تو مسلمان جب استغفار کریں گے، مسلمان جب استغفار کریں گے، اگر ہمارا پورا ملک استغفار کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ معاف، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اللہ قدرت والا ہے خدا کی قسم، اور نہیں کوئی چیز ختم کر سکتی اس بیماری کو. یاد رکھنا اللہ ہی کرے گا.
ویکسینیشن بھی جو آئے گی بھی اللہ کے حکم سے آئے گی. تو بغیر ویکسینیشن کے ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو. خوب صدقہ دو معافی مانگو, صدقہ دو معافی مانگو, اس نیت سے صدقہ دو کہ یا اللہ جان دے, یا اللہ جان دے. چھپ کے صدقہ, ابھی بتایا نا, چھپ کے صدقہ کرنا کیا کرتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا. چھپ کے صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کروں اور اس کے اور تیرے سوا کسی اور کو پتہ نہ چلے, یہ چھپ کے کرنا. کبھی کبھی دکھا کے بھی کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھی صدقہ دکھا کے بھی کرنا. یہ حدیث جو میں نے بتائی یہ چھپ کے کرنے کی ہے. دکھا کے کرنا کیا ہوتا ہے, دکھا کے کرنے کا یہ ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ اسپتال بن رہا ہے یا کوئی مسجد بن رہی ہے یا کوئی ایسا نیک کام ہو رہا ہے, تو اس میں اس طرح صدقہ دینا دکھا کے کہ اوروں کو بھی ترغیب ہو تاکہ اور بھی دے دیں, اس کو کہتے ہیں اعلانیہ صدقہ. ایک ہے کہ میں ضرورت مند ہوں, مجھے ضرورت ہے, عزت دار آدمی ہوں, نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے کہ اس نے, کیونکہ میرے دوستو کسی سے پیسے لینا, کسی سے مدد لینا یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری مدد کر دیں مگر بتائیں نا کسی کو بتائیں نا, کیونکہ اسے ذلیل ہوتا ہے. انسان لوگوں سے مانگنے سے ذلیل ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے سے عزت والا بنتا ہے. کیسی بات ہے, دنیا میں کسی سے بھی مانگ کے دیکھ لو اپنی نظروں میں ذلیل ہوگے اور اللہ سے مانگو گے تو عزت والے بن جاؤ گے. اس لیے میرے دوستو یہ دو باتیں ہیں, ان کو خدا کے لیے پھیلاؤ اور لوگوں کو بھی بتاؤ, کیونکہ سارے تو نہیں دیکھتے, کچھ لوگ ہی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ سنتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ کے 2 رکعت پڑھو, استغفار بڑھاؤ, کم از کم 300 دفعہ روزانہ رب اغفر لی پڑھو, اور پوری انسانیت کو سامنے رکھ کے, پوری انسانیت کا نیت کر کے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, معافی مانگو. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکرٹ بتائے ہیں ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا